محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عصد الی خالص عبادہ احبط اللہ عز وجل افضل مصلحتہ فی صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت اقدس میں ولادت باسعادت شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے اور تمام اہل تشیع تمام مراجع اکرام کی طرف سے۔ ہم اپنے والی و وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جناب زینب کی ولادت کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں اور ہمیں نیک اور صالح عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، جس شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے اسی شہزادی کے حدیث سے میں نے اپنے اس کلام کا آغاز کیا ہے، جس میں شہزادی جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف خالص عبادت کے ساتھ پہنچتا ہے، یعنی بغیر کسی ریاکاری کے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اجر میں اس کے لیے بہترین عنایات، بہترین تحفے، بہترین انعامات نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی، اور جناب زینب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ صرف و صرف اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرے، صرف و صرف قربتاً الی اللہ، یعنی صرف و صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرے۔ اور جو انسان اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر ریاکاری کے لیے عبادت کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے عبادت کرے، چاہے وہ کوئی عبادت ہی کیوں نہ ہو، کسی طریقے سے عبادت، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو یا خیرات ہو، چاہے وہ مجلس کیوں نہ ہو، چاہے مجلس میں بٹنے والا تبرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ہماری نیت خالصتاً للہ ہے تو پروردگار عالم اس نیک عمل کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کے بدلے پروردگار عالم بہت ساری مہربانیاں ہمارے اوپر، بہت ساری رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر برکتیں لینا چاہے انسان تو اللہ کو خالصتاً، اللہ کی خالصتاً عبادت کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی عمل جس میں اللہ شامل نہ ہو، قربتاً الی اللہ شامل نہ ہو، وہ بیکار جائے گا، چاہے اس میں آپ پوری زندگی، پورے مال لگا دیں، لاکھوں روپے لگا دیں، لیکن جو ہے نہیں۔ اگر انسان چاہے کہ وہ اللہ سے قریب تر ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو صرف و صرف اللہ کے لیے کرے، اور جب وہ اللہ کے لیے کرے گا تو یقیناً اللہ بھی اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا اور اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا۔ آج جس شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ وہ شہزادی ہے، ان کی عظمت ایسی ہے کہ یہ شہزادی اس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر امامت اور نبوت کا سایہ رہتا تھا۔
امامت اور نبوت کا سایہ کے درمیان، سایہ کے نیچے جناب زینب نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آج صرف اور صرف ہم جناب زینب کے سلسلے میں 2 یا 3 ان کے القابات جو مخصوص ہیں اس کے اوپر بحث کریں گے، اور یہ ایسے القابات ہیں جو کسی اور کو میسر نہ ہوئے۔ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں تو فاطمہ زہرا کی ثانی جناب زینب بنی، جناب زینب فاطمہ زہرا کی ثانی یعنی ثانیہ زہرا، لیکن زینب کی ایک ایسی عظیم مرتبہ پر فائز ہے جناب زینب کہ ان کے کوئی ثانی نہیں بن پایا۔ ثانیہ زینب کوئی دنیا میں نہیں ہے، ثانیہ زینب کوئی دنیا میں پائی نہیں جاتی، صرف اور صرف زینب ہی زینب ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عقل بچپن ہی میں اتنی بلند تھی کہ اس کا کوئی احسان نہیں کر سکتا کہ کتنی بلند تھی۔ اسی وجہ سے ان کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل مند ترین عورت، بنی ہاشم کی عقل مند ترین عورت۔ یہاں پر عقیلہ کو میں سمجھاتا ہوں ایک مثال سے۔ دیکھیں عربی الفاظ میں ہر لفظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ عقیلہ بنا ہے عقل سے، عقل سے، اس کا مؤنث ہے عاقلہ، اور یہ عقیلہ جو ہے یہ اسم تفضیل ہے۔ عاقلہ کیوں نہیں کہا؟ عاقلہ بنی ہاشم کیوں نہیں کہا؟ عاقلہ کے معنی یہ ہیں کہ کبھی عقل رہتی ہے تو کبھی عقل چلی جاتی ہے۔ عاقلہ کے معنی کبھی عقل رہتی ہے کبھی عقل چلی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر بہت زیادہ مصائب پڑے، بہت زیادہ پریشانی اس کے اوپر نازل ہو، تو اس پریشانی اور اس مصائب کے ذریعے وہ اپنی عقل کو زائل کر دیتی ہے اور اپنے الفاظ سے ایسے بے جا الفاظ وہ استعمال کرتی ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی عقل چلی گئی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے تو اس کی ماں باپ اس طریقے سے جو ہے اپنی وہاں پر اس مقام پر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتا۔ تو عاقلہ وہ ہے جس کی عقل کبھی رہتی ہے تو کبھی چلی جاتی ہے، مصائب کے وقت مصیبتوں کے وقت رہتی ہے چلی جاتی ہے۔ لیکن عقیلہ اسے کہتے ہیں جس کی عقل ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، جتنے بھی مصائب اس کے اوپر پڑ جائیں لیکن اس کی عقل میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ مثال کربلا کے میدان میں 1 نہیں 2 نہیں 72 لاشیں جناب زینب نے دیکھے لیکن عقل میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کے خاندان میں عاقل لوگ بہت زیادہ تھے، عقل مند رکھنے والے بہت زیادہ تھے۔ ان عقل مندوں میں عاقلہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک فضیلت، اور ان کے بھائی جناب عباس کی ایک فضیلت اس سے ملتی جلتی ہے۔ قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ بنی ہاشم کے خاندان میں حسین بہت زیادہ تھے، خوبصورت بہت زیادہ تھے، لیکن ان خوبصورتوں میں جو حسین اور قمر بنی ہاشم کہلائے وہ جناب حضرت عباس ہیں۔ دیکھیں ان پڑھوں میں عقل مند کہلانا بہت آسان ہے، ان پڑھوں میں
عقل مند کہلانا بہت آسان ہے. جہاں عقل ہی عقل ہو وہاں پر عقل مند کہلانا یہ جناب سیدہ زینب کی خاصیت میں سے ہے. یہ ایک لقب جناب زینب کبریٰ کا. اور اسی طریقے سے دوسرا لقب ہے جناب زینب کبریٰ کا شریکۃ الحسین، حسین کی شریکہ، نائبۃ الحسین، حسین کی نائبہ. شریکہ کسے کہتے ہیں؟ شریکہ کہتے ہیں پارٹنر کو. مثال کے طور پر دے دوں، میں اور فاضل بھائی ایک کسی کام میں 50-50 پارٹنرشپ ہے. یہ ہم دونوں کا یہ معاملہ پارٹنر ہے. چونکہ یہ دنیاوی مثال ہے. اگر ہم شریکۃ الحسین یعنی جناب زینب کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس کی شریک ہیں. حسین کی شریک. اگر حسین کی شریک ہے تو حسین کو سمجھنا پڑے گا کہ حسین کس شخصیت کے مالک ہیں. حسین کس شخصیت کے مالک ہیں اور حسین کے کیا کیا مقاصد ہیں، اور جو مقاصد حسین کے ہیں ان مقاصدوں میں شریک جناب زینب کبریٰ ہے. جب قافلہ 28 رجب کو نکلا تو امام حسین نے خطبے میں کہا کہ میں یہاں سے جو قیام کر رہا ہوں نہ تو حکومت کے لیے، نہ تو دولت کے لیے، نہ فساد برپا کرنے کے لیے، نہ ہی بادشاہیت کے لیے، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے جد نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصلاح منکر کے لیے. تو ان مقاصد میں صرف امام حسین نہیں بلکہ برابر کی جناب زینب کبریٰ بھی شریک ہیں. یعنی میں لفظوں کو سمیٹ کر اگر یوں کہہ دوں، جس طریقے سے رسالت کی شریکہ کو جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بعض جو ہے ذاکرین جو ہے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہاں پر جگر نہیں ہے، جگر محدود ہے. فاطمہ کی ذات لامحدود ہے، فاطمہ کی فضیلت لامحدود ہے. تو یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ بضع کسے کہتے ہیں. بضع کہتے ہیں جس کو. کون کہہ رہا ہے اسے دیکھنا پڑے گا. رسول کہہ رہے ہیں، یعنی رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں رسالت ہوں، مجھے رسالت ملی ہے، اس رسالت کے جز کو فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ رسالت کے جز کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جناب زینب جو ہے امامت کے شریک ہیں، امامت کے جز کو جناب زینب کہتے ہیں. ایک مثال میں آگے بڑھتا ہوں دے دوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اے موسیٰ، دیکھیں شریکۃ الحسین کا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور تھوڑے تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے. ایک شریک جو ہے یہ ہے اور دوسرے شریک ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے ہارون جناب موسیٰ کے شریک تھے، ہے نا. قرآن مجید جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ فرعون نے سرکشی کی ہے اور باغی ہو گیا ہے. جناب موسیٰ سے کیا کہا؟ فرعون کے دربار میں جاؤ، تبلیغ کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، اسے راہ راست پر لاؤ. وہ جو ہے راستے سے ہٹ چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، اپنے آپ کو رب یعنی پروردگار کہہ رہا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا اے میرے اللہ، میں آپ کے حکم کو ضرور مانوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. اللہ اکبر، میری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ اے خدا میری شرط یہ ہے کہ خود اس شرط کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں محفوظ کیا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی.
شرط کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان میں لکنت کو ختم کر دے، میری زبان سے لکنت کو ختم کر دے، لکنت کے گروہ کو کھول دے، تاکہ میں یعنی فرعون کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا شریک بنا۔ جناب موسیٰ کی دعا ہے، کیا ہے؟ کون موسیٰ؟ نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں، اولو العزم نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں جاؤں گا فرعون کے دربار میں، اس وقت میرے بھائی ہارون کو میرا شریک اور میرا وزیر بنا، یعنی میری رسالت میں شریک بنا، میری رسالت کا شریک بنا، حصے دار بنا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوگی، جب اللہ نبی کو بھیجتا ہے فرعون کے دربار میں تو اپنا شریک بنا کر بھیجتا ہے، وہ شریک رسالت کا شریک ہوتا ہے، شریک رسالت ہوتا ہے۔ اور بات سمجھ میں آئی جس طریقے سے فرعون کے دربار میں ہارون شریک نبوت رہے، موسیٰ کے شریک رہے، اسی طریقے سے یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تو پروردگار عالم نے فرعون کو ایک جانشین دیا، موسیٰ کو جانشین دیا، موسیٰ کا شریک بنایا، موسیٰ کے بھائی ہارون کو۔ تو اسی طریقے سے جب یزید کے دربار میں جناب زینب گئی ہے، وہ شریکت الحسین اور شریکت امامت بن کر گئی ہے۔ تو یہ ہے جناب زینب کا رتبہ، آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب آئے، سب نے اسلام کو بچایا، لیکن اسلام مکمل نہیں ہوا۔ سب نے اسلام کو بچایا لیکن اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اسلام کب مکمل ہوا؟ جب غدیر خم میں رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے مولائے کائنات کو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، تب جا کر اسلام مکمل ہوا۔ تمام انبیاء نے اسلام بچایا، مکمل نہیں ہوا۔ رسول نے غدیر میں ولایت کا اعلان کر کے اسلام کو مکمل بنایا، لیکن محفوظ نہیں ہے اسلام، ابھی مکمل تو ہو گیا لیکن محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ کیا کس نے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دے کر اسلام کو محفوظ کیا، یعنی محفوظ یعنی اسلام کے ماضی کو بچایا، انبیاء ما سلف کی محنتوں کو بچایا، رسول خدا کی محنتوں کو بچایا، اپنے باپ امام مولائے کائنات اور اپنے بھائی امام حسن کی محنتوں کو بچایا، ماضی کو بچایا، مستقبل کو جناب زینب نے بچایا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو نانا کا دین عرب کی ریگستانوں میں دفن ہو کر رہ جاتا، عرب کے ریگستانوں میں دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر دین محمد کو بچایا ہے تو حسین نے بچایا ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام جنگل میں دفن ہو جاتا، آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ کربلا سے پہلے بہت جنگیں ہوئی ہیں، ان کا صرف اور صرف تذکرہ ہے، لیکن کربلا کی ایک واحد ایسی جنگ ہے جہاں پر مقصد حسین کو جناب زینب نے حسین کے بعد بچایا ہے۔ حسین
محمد کے پیغام کو لا کر نکال کر لے آئے اور جناب زینب نے اس پیغام کو پھیلایا ہے۔ تو یہ ہے جناب زینب کی عظمت۔ اور اسی طریقے سے جب جناب زینب یزید کے دربار میں پہنچی تو جناب زینب نے یزید سے کہا، اے یزید تم مٹ جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا تذکرہ تا قیامت باقی رہے گا، ہمارا ذکر تا قیامت باقی رہے گا، ہمارا نام تا قیامت باقی رہے گا۔ تو آج دیکھ لے، یزید تھا، حسین ہے اور حسین رہے گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اجمیری نے کہا۔ تو یہ حسین ہے۔ حسین کے پیغام کو کس نے بچایا؟ آج دیکھ لیں، یزید کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ دمشق چلے جائیں، سیریا چلے جائیں، وہاں پر ہر بچے کو اگر کوئی پوچھے زینب کا روضہ کہاں ہے، شہزادی زینب کا روضہ کہاں ہے، وہ بتائے گا وہاں پر۔ سیریا کے کسی بھی کونے میں آپ پہنچ جائیں، کسی ٹیکسی والے کو یہ ایڈریس بتا دے، مجھے سیدہ زینب میں جانا ہے، کئی گھنٹوں کا سفر ہو، لیکن وہ جو ہے وہ اسی مقام کو پہنچائے گا جہاں پہ سیدہ زینب۔ لیکن یزید کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ یزید کی قبر بھی نہیں ملے گی۔ جب ہم لوگ وہاں پر زیر تعلیم تھے تو دربار یزید اور اس کے قریب روضہ جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہر ہفتے ہم لوگ زیارت کرتے تھے، کبھی پیدل چلے آتے تھے، کبھی ٹیکسی میں۔ ہم نے وہاں پر جستجو کی کہ یہ لعنتی یزید کی قبر کہاں ہے، تاکہ ہم اس کی قبر پر جا کر ڈائرت جو ہے لعن و طعن کر سکے۔ نہیں ملی۔ وہاں کے بزرگوں کو پوچھا تو ان میں سے ایک نے اس کا ایڈریس بتایا، یزید کی قبر وہاں ہے۔ کہا یزید کی قبر دربار کے پیچھے جاؤ، وہاں پر ایک نالہ ہے، گندی چیزیں اس میں بہتی ہیں جسے ہم چرانڈی کہتے ہیں، اس کے پاس ایک نالہ ہے، اس نالے کے نیچے اس کی قبر ہے، اور اس کی قبر وہاں پر ہے جہاں پر پورے دمشق کا وہ گندگی آتی ہے جو انسان جو ہے نکالتا رہتا ہے۔ تو یزید کی قبر ایسی مقام پر ہے، اس کا کردار اس طریقے سے غلیظ تھا جس کی وجہ سے، اس لیے کہ یزید قاتل حسین تھا، تو یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن آج بھی زینب کا دربار زندہ ہے، زندہ رہے گا انشاءاللہ تا قیامت۔ تو جب جناب زینب نے یزید سے کہا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، تم باقی رہنے والے نہیں ہو، تمہارا تذکرہ ختم ہو جائے گا، صرف و صرف ہمارا تذکرہ رہے گا، میرے بھائی حسین کا تذکرہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خطبہ جناب زینب نے دربار یزید میں پڑھا تو سب لوگ پہلے رونے لگے اور یہ گواہی دینے لگے کہ یہ بی بی با عظمت بی بی ہے، یہ بی بی با طہارت بی بی ہے، یہ بی بی با عظمت بی بی ہے۔ جب یہ منظر یزید نے دیکھا فوراً گھبرا کر کہا، میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، میں نے حسین کو نہیں مارا ہے، بلکہ عمر سعد نے حسین کو قتل کیا ہے۔ یعنی مان رہا تھا جرم، اپنا جرم مان رہا تھا، وہ منفی میں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ اچھی طریقے سے جان رہا تھا کہ حسین کو مارنا جرم ہے، گناہ ہے۔ تب جناب زینب نے کہا کہ بھیا کے سر کو دیکھ کر، اے میرے بھیا یاد رکھنا، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے
آپ کے قاتل یزید سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروایا ہے۔ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہم سیرت جناب زینب کو لے کر آگے بڑھے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے سیرت جناب زینب۔ تو آئے آج اسی چند متبرک جملات کے ذریعے سے اس محفل کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سے بحق ولادت جناب زینب کبریٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں علی اکبر کی جوانی اور علی اکبر کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما، اور ہمیں اس اپنے عمل سے اور اس طریقے سے ہمارا عمل ہو کہ ہم جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہمارے عمل سے امام خوش ہو کر اپنے اصحاب و انصار میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہر جگہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہر جگہ مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، لبنان میں، سیریا میں، یمن میں، غزہ میں، فلسطین میں۔ پروردگارہ ان مظلوموں پر رحمت نازل فرما، حامیان اسلام کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل، امریکہ اور ان کے ماننے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل کے بادشاہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فتقبل دعاؤنا و حاجاتنا برحمتک یا رحمت۔